الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، عزیز دوستو، پیارے نوجوانوں اور میری سننے والی ماں بہنوں، گزشتہ جمعے کا سلسلے وار مضمون ہے۔ پچھلے جمعہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور نمرود بادشاہ کا بچوں کا قتل کرنا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کرنا، توحید بیان کرنا، خود اپنے ابا جان کو توحید کی دعوت دینا، تفصیل سے بات آئی تھی کس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد ماجد ابا جان کو تبلیغ کیے۔ توحید کی بات بتائی، اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ایک ماننے کی بات بتائی،
بتا دیا کہ ابا جان عبادت تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہوتی ہے۔ یہ بتوں کی پوجا، بتوں کی پرستش، بتوں کی عبادت نہیں کی جاتی، عبادت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کی، ابا جان کے سامنے تقریر کی، تبلیغ کی، توحید کی بات بتائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشہور ہو گئے، ارے یہ تو جی ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، یہ تو ایک خدا کی بات کرتے ہیں، ہم تو کئی خدا مانتے ہیں، ہر دن کا ایک خدا، ہر وقت کا ایک خدا، ہم کئی کو مانتے ہیں، یہ ایک کو مانتے ہیں، اور ہم جو بت مانتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، بلکہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ جب بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نمائندے نبی کو بھیجتے، جس طرح سے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجے۔ اب مشہور ہو گئے ہیں کہ یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے، ذرا ان کو بتانا پڑے گا ہمارے خداؤں کی، ہمارے بتوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ کہنے لگے جی ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے نا، جب ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو ہم سجا دجا کر، زیب و زینت کر کر، آرائش کر کر، ان کے سامنے طرح طرح کے چیزیں رکھ کر، جب ان کو ہم سامنے لے کر آئیں گے تب ان کو پتہ چلے گا۔ دل میں بات ٹھان لی، کہنے لگے کہ ذرا ٹھہرو جی، ہماری عید تو آنے دو، تم کو ذرا بتائیں گے ہمارے خداؤں کی کیا شان ہوتی ہے، تم کو بتائیں گے۔ چنانچہ وہ دن بھی آ گیا جی، ایک بہت بڑا بت خانہ بنا ہوا تھا، اس کے اندر بتوں کو رکھے ہوئے تھے، پتھروں کی مورتیاں، پتھروں کے بت تراشے ہوئے اس بت خانے میں تھے۔ اور سب کی آرائش کی، اور اس کے بعد ایک میدان میں نکل پڑے، وہاں میلہ لگتا تھا،
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے جی چلو جی، ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ہماری عید، ہمارا تہوار، ہماری خوشیاں کیسے ہوتی ہیں، ہم جن خداؤں کو مانتے ہیں انہیں بھی تم دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ تم تو جو ہے نعوذ باللہ بہکی باتیں کرتے ہو۔ چنانچہ اصرار کرنے لگے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام انکار کرنے لگے، ان کا اصرار بڑھ گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انکار کرتے رہے کہ جی میں نہیں آؤں گا، لیکن آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، قرآن کہتا ہے انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، لوگ کہتے بعض روایتوں میں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کہنے لگے کہ بیٹے چلو، تو لکھا ہے تاریخ میں پہلے سے تو بیمار تھے، باپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے پھر طبیعت خراب ہوگی باپ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے، اور کچھ لوگ جا رہے تھے، ان سے بھی کہا کہ جاؤ، تمہاری خبر گیری میں لوں گا، تمہاری خبر میں لوں گا، تم مجھ کو کیا بتا دے میں تم کو بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ادھر وہ پہنچے اپنے میدان میں، میلے میں اپنی خوشیاں منانے کے لیے گئے، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے کے پاس آ گئے۔ گیٹ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت رکھے ہوئے ہیں، کئی بت رکھے ہوئے ہیں، بالکل دروازے کے سامنے ایک بڑا بت رکھا ہوا ہے، اس کے آزو بازو چھوٹے 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 بت رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی کڑالی لے کر آئے تھے، ساتھ میں کڑالی بھی لے لیے تھے۔ کڑالی جانتے ہیں نا، جس سے لکڑیاں کاٹتے ہیں، پہلے کاٹا کرتے تھے لکڑیاں، اب کے لوگوں کو معلوم نہیں، مگر اب پھر معلوم ہونے لگا ہے، وہ دور پھر آ چکا ہے۔ پہلے لکڑیوں پر جلایا کرتے تھے، لکڑی جو ہے کڑاڑی سے کاٹا کرتے تھے، ہم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن آج کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لکڑیوں پہ جلانا چھوڑ دیے، لکڑیوں پر پکانا چھوڑ دیے۔ اسٹو آیا، اس کے بعد میں گیس آیا، اب پھر وہ گیس بھی ختم ہو کے پھر اپنی پچھلی زندگی پر جا رہے ہیں۔ یہی اچھے دن آئے ہیں، دیکھیے اچھے دن آ جائیں گے، بولے اچھے دن آ گئے، ہمارے اچھے دن نہیں، ہم کو اچھے دن نہیں چاہیے، وہی دن چاہیے جو پہلے تھے، اسی میں خیر و برکت تھی، اسی میں محبتیں تھی، اسی میں بھائی چارہ تھا، اسی میں اتفاق تھا، اتحاد تھا، محبتیں تھی۔ آج پھر وہی زندگی پرانی لوٹ کر جو جا رہے ہیں، پھر آج پھر لکڑیاں جل رہی، کئی ہوٹلیں بند ہو گئی، کس طرف کو لے جا رہے ہیں؟
ظلم کبھی بھی رہنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیر کی شکل میں ہوگا۔ آگے اور باتیں معلوم ہوگی۔ عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ دیا، باقی جو ادھر ادھر جو تھے، دائیں بائیں جو تھے، سب بتوں کو جو ہے توڑنے لگے۔ کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا سر توڑا، کسی کا ناک توڑا، کسی کے جو کان توڑا۔ اس کے بعد میں کڑاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی، اس کو کچھ نہیں کرے۔ بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیے، گیٹ لگا کر آ گئے۔ جب میلے والے آئے، یہ میلے اسی زمانے سے چل لیتے آ رہے ہیں، میلے ٹھیلے جو ہے نا، جتنے بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں یہ سارے میلے کرتے ہیں۔ اسلام میں میلے ٹھیلے نہیں ہیں۔ اسلام میں لہو لعب نہیں ہے، کھیل تماشے نہیں ہیں۔ کئی مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے لہو لعب سے، کھیل تماشوں سے بچو۔ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے۔ اب وہاں سے میلے سے آئے جی، دیکھا گیٹ کھول کے تو سارے خدا ہوندے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہوندے پڑے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا سر جو ہے نکلا ہوا ہے۔ بھاگے دوڑے نمرود کے پاس، اس زمانے کا بادشاہ تھا نمرود۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے، یاد رکھ لو، 4 بادشاہ ایسے گزرے جو ساری دنیا پر حکومت کرے۔ ساری دنیا پر۔ دو مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ دو مسلمان، ایک تو اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ساری دنیا پر بلکہ ہر چیز پر حکومت کیے۔ انشاءاللہ کبھی کسی وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتاؤں گا۔ پڑھو قرآن مجید میں بہترین واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر لیے۔ اور دوسرے ہے ذوالقرنین، جس کا نام سورہ کہف میں آتا ہے۔ اور 2 کافر، ایک نمرود اور دوسرا بخت نظر۔ نمرود بادشاہ، اتنی بڑی اس کی حکومت تھی، لکھا ہے تاریخ میں 400 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ 400 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ کیسی صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہوگا، اندازہ لگا۔ لوگوں کی اس زمانے بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی، 400 سال، 500 سال، 800 سال، 1000 سال تک لوگ رہا کرتے تھے۔ اس لیے تو اتنا غرور تھا، تکبر تھا اس کو۔ جب آیا دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، کہنے لگا کہ کون کیے، کس نے کیا یہ کام؟
لوگ کہنے لگے جی وہ تمہارا آزر ہے نا، آزر تمہارا پنڈت، تمہارا پجاری، اسی کے بیٹے کا یہ کام ہو سکتا ہے، وہی تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ چنانچہ نمرود کہنے لگا کہ لے کر آؤ۔ لائے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پڑھ کر عمل کرنے کے لیے دیا ہے، خالی بن کر کے رکھنے کے لیے نہیں۔ اس لیے کبھی پڑھ کر بھی تو دیکھ لیا کرو۔ کہنے لگا نمرود، ابراہیم یہ کیا تم نے کیا ہے یہ سب کچھ؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی شان سے فرمایا، دیکھتے نہیں کہ کس کے کاندھے پر کڑاڑی رکھی ہوئی ہے، اسی سے تو ذرا پوچھ لو، ہو سکتا ہے کچھ چھوٹے کچھ شرارت کرے ہوں گے، اس کو غصہ آ گیا، ہو سکتا ہے سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ ذرا اس سے پوچھ لو۔ کہنے لگے جی ابراہیم تم کو تو معلوم ہے نا یہ بولتے کرتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، آپ نے فرمایا کہ میں تو یہی بات کے موقع کی طاق میں تھا کہ تمہارے ہی زبان سے میں قبولواؤں کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ بولنا تو کیا ہے، سنتے بھی نہیں ہیں، سننا تو کیا ہے کچھ کرتے بھی نہیں ہیں۔ پچھلے جمعہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر آپ کو بتایا تھا۔ تو نمرود اس بات پر لڑنے جھگڑنے لگا۔ قرآن مجید کہتا ہے، 3 پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے ابراہیم سے نمرود بادشاہ لڑنے لگا، جھگڑنے لگا۔ جس کو میں نے سلطنت دیا، جس کو ملک دیا، جس کو میں نے بادشاہ دیا، میں نے جس کو بادشاہ بنایا وہی جو ہے مجھ سے لڑنے، ابراہیم میرے نمائندے خلیل سے لڑنے لگا، ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے لگا، جھگڑنے لگا۔ فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو ہم نے ملک دیا، سلطنت دیا، حکومت دیا، بادشاہت دیا، وہی جو ہے لڑنے کے لیے چلا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو میرا رب کون ہے؟ تو رب نہیں، رب تو وہ ہے جو روزانہ جو ہے زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ ان سمجھا، اس کی عقل دیکھیے آپ،
وہ بولا کہ جو ہے ابراہیم یہ بات کرتے ہو؟ ارے یہ تو ہم کام چٹکیوں میں کر دیتے ہیں، یہ تو ہمارے دائیں ہاتھ کا کام ہے، حیات دینا، زندگی دینا، موت دینا تو ہمارے ہاتھ میں ہے، تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ آج بھی بڑے لوگوں کا یہی حال ہے، آج بھی یہی حال۔ اب اس کے بعد دو آدمی قید میں تھے، ایک تو بے قصور تھا، ایک قصوروار تھا۔ قصوروار کو بلا کر رہا کر دیا، چھوڑ دیا، بے قصور کو قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھیے ابراہیم، جس کو جو ہے ہم نے زندگی دینا تھا، جو بے قصور تھا، اس کو رہا کرنے کا تھا ہم نے اس کو موت دے دیا، اور جس کو موت دینا تھا ہم نے اس کو رہا کر دیا، زندگی دے دی، جاؤ تم زندگی، تم کو رہا کیا جاتا ہے، زندگی گزارو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اور کہنے لگے کہ یہ تو بات میری سمجھائی نہیں ہے، تو آپ نے پہلو بدلا اور فرمایا کہ قال ابراہیم اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے روزانہ سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، روزانہ مشرق سے نکالتا ہے سورج اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو آج مغرب سے نکال کر تو دکھا دے، ایک بار مغرب سے نکال کر تو دکھا دے۔ اب اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے تو کہاں سے نکال سکتا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، وہ حیرت میں پڑ گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اب جس کے بعد جواب نہیں ہے وہ تو کام کیا کرے؟ ظلم ہی کرے نا، ظلم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جتنے یہ ظالم ہیں آج حق بات کرنے والے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، حق کی بات دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج دیکھو آپ اپنے طاقت کے بل بوتے پر، قوت کے بل بوتے پر، اپنی حکومت کے بل بوتے پر آج علماء کو قید کیا ہوا ہے۔ جو ظلم ہو رہا ہے آج، نہ نمرود بچا، نہ فرعون بچا، نہ قیامت تک کے جتنے ظلم کرنے والے آئیں گے کوئی نہیں بچے گا۔ جب بات نہیں بنی کہنے لگے جی آگ لگاؤ، آگ میں ابراہیم کو ڈالو، بہت بڑی آگ لگائی گئی، بہت بڑی آگ لگائی۔ لکھا ہے تاریخ میں اتنی بڑی آگ کبھی لگائی ہی نہیں گئی، اتنی بڑی آگ ایک آدمی کے لیے۔ اللہ کے ایک نمائندے کے لیے اتنی بڑی آگ۔ آگ تو لگا دی، اب ڈالیں گے کیسے؟ کہنے لگی کہ منجنیق بناؤ، جھولے کی طرح منجنیق بنائے گی، اس کو پھرا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں آگ میں ڈالا گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ
عزیز دوستو، واقعہ تو بڑا تفصیل ہے مگر مختصر بتاتا ہوں کیونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے جمعہ میں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں چل رہی ہیں، ادھر آسمان کے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا کہ پروردگار عالم آج تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہم ان کی مدد کو جائیں گے۔ جبریل امین آئے، فرمایا کہ خلیل آپ حکم دو تو ایسی ہوا چلائی جائے پوری آگ اڑ جائے۔ میکائیل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ ایسی بارش برسا دوں ساری آگ بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، یوں فرمانے لگے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میں جانوں میرا رب جانے، اگر وہ جلانا چاہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ بچانا چاہے تو بچنے کے لیے تیار۔ تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھ کو، تو میرے اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لکھا ہے تاریخ میں 40 دن یا 50 دن، 1-2 دن نہیں، 40 دن یا 50 دن آگ میں رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پوری زندگی میں اتنا لطف و مزہ جو آگ میں آیا اپنی ساری زندگی میں نہیں آیا۔ وہ آگ گلزار بن گئی۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور تشریف لائیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والا مہینہ ہم جو قربانی دیتے ہیں، ہم کو پتہ چلے کہ جو ہے قربانی کس لیے دی جاتی ہے، کس جو ہے قربانیوں کی وجہ سے، امتحانات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں نوازی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں معلوم ہوگی، ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔